عبد المصطفیٰ اظہری صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایک آئین میں مسلمان کی تعریف لکھی، اور وہ مسلمان کی تعریف انہوں نے پارلیمنٹ میں عقورہ خٹک کے جو ہیں وہ مولانا عبدالحق، جو مولانا سمیع الحق آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے والد ہیں، وہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذریعے پیش کرائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اصل میں کوثر نیازی نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جتنے بھی مولوی ہیں یہ مسلمان کی تعریف پہ جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا بنائیں گے آئین میں مسلمان کی تعریف؟ تو اس کو جواب دینے کے لیے تو اس تعریف کو لکھا تو حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب نے تھا، لیکن اس کی جو اس کو پیش کیا گیا تھا پارلیمنٹ میں وہ ان کے تھرو، ان کے ذریعے پیش کیا گیا تھا تاکہ ایک مسلم امہ کی نمائندگی ہو سکے۔ تو وہ پھر جب انہوں نے پیش کیا، اس کے بعد جو ہے یہ کمیٹی بنی گئی 25 لوگوں کی، جس کمیٹی نے 8 ماہ محنت کی، اور 8 ماہ کی محنت کے بعد 10 اپریل 1973 کو آئین کے متعلق ایک رپورٹ پیش کی، اور پھر اس کے بعد اس وفاقی اسمبلی نے 135 کے اکثریتی ووٹوں سے اس آئین کو منظور کر لیا، اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس آئین میں کیا خاص باتیں ہیں۔ اصل میں دیکھیں، جہاں ہم یہ اگر آئین کی ادھر اس جگہ پہ یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہے کہ نہیں، وہ دستور اسلامی ہے کہ نہیں۔ تو اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، یہ دستور جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، اور اسلامی جو ہے وہ منشا کچھ اور ہے۔ لیکن میں یہاں پہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک انٹرویو ہوا تھا مارچ 2002 میں، یہ ان کے وصال سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، غالباً ان کا انتقال جو ہے وہ دسمبر 2002 میں ہوا ہے، اور یہ انٹرویو مارچ 2002 کا ہے۔ تو اس میں ان سے پوچھا گیا، نورانی صاحب سے، کہ کیا پاکستان کا موجودہ آئین اسلامی ہے؟ جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ 1973 کا آئین اپنی ساخت اور فریم ورک کے لحاظ سے اسلامی ہے، اس آئین میں کسی قسم کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسی آئین پر عمل کر لیا جائے تو یہ عین اسلام کے مطابق ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تمام قوانین کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ آئین اسلامی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے، اور یہ اس وقت ہمارے لیے غور طلب ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تمام قوانین کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ اس وقت ہمارے پینل کوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پینل کوڈ سے مراد ہے تعزیرات پاکستان، یعنی کہ یہ آپ سنتے ہوں گے نا اکثر، جب پولیس کا کوئی معاملہ ہوتا ہوگا کہ بھائی فلاں پہ 302 لگ گئی، کسی پہ 303 لگ گئی، یہ لگ گئی، تو وہ 302 اور یہ اصل میں تعزیرات پاکستان کی شکیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پینل کوڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک برٹش پینل کوڈ اور انڈین پینل کوڈ چل رہا ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس پر کام ہو رہا تھا، بلکہ مکمل ہو چکا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ کونسل تمام قوانین کو کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے سفارشات پیش کرے۔ مزید یہ کہ مستقبل میں ہونے والی قانون سازی کو بھی اسلام کے مطابق بنانے کے لیے پارلیمنٹ کی مشاورتی ادارے کے طور پر کام کرے۔ اس کے تمام رپورٹیں تیار ہیں، جس کے مطابق تمام کے تمام قوانین، خواہ وہ دیوانی ہوں یا عدالتی، اسلامی سانچے میں ڈھالے جا چکے ہیں، لیکن وہ سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا حضرت سے کہ کیا آپ پارلیمانی نظام کو اسلامی سمجھتے ہیں؟ تو نورانی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اسلام نے پارلیمانی یا صدارتی نظام پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو نظام کسی ملک کے لیے مناسب ہو وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، مگر وہاں شورا یعنی مشورہ ہو، اور یہ شورا الیکشن کے ذریعے منتخب ہو۔ اب کیونکہ دیکھیں، نورانی صاحب
جو ہیں وہ ان کا کردار پاکستان کے آئین کے حوالے سے بہت مثالی ہے۔ ہمارے یہاں پہ شاہ احمد نورانی صاحب کا نام مشہور ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو 1974 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تو اس میں ان کا کردار بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کا آئین بنا تھا اس میں بھی ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں اسلامی شکیں داخل کی گئی ہیں، تو یہ سب پوری مولانا نورانی صاحب کی محنتیں تھیں۔ مولانا نورانی صاحب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کمیٹی کا جو بھی اجلاس ہوتا تھا اس کو مس نہیں کرتے تھے، اس پہ ایبسنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب بھٹو کو کوئی چیز کروانی ہوتی تھی وہ بولے میں کیا کروں، تو اس نے ایجنسیوں کو کہا کہ بھئی کوئی راستہ نکالو اس کا، تو بولا وہ رمضان میں جو ہے نورانی صاحب کچھ بھی ہوں تراویح ضرور پڑھاتے ہیں قرآن سے، تو آپ اجلاس اس وقت رکھ دیجئے تو مولانا صاحب نہیں آ سکیں گے، تو اس نے انہی تاریخوں میں جو ہے اجلاس رکھ دیا۔ تو نورانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تراویح تو ہوگی لیکن پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی، تو وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے جو ہے وہ پھر ان اجلاس میں بھی شرکت کی، اور مطلب ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیا کہ جس کی وجہ سے یعنی کہ ان کی غیر حاضری رہے، تو یہ ان کا کمٹمنٹ تھا۔ تو جو بات اصل ہے کہنے والی وہ یہ کہ نورانی صاحب کا ٹھیک ہے 1974 کی تحریک میں بہت بڑا کردار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کردار کے اوپر بھی الگ سے نشست اگر ہو تو جو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا ماہنامہ ضیاء حرم کو، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریک ختم نبوت میں بھی انہوں نے کتنا ٹائم دیا تھا، لیکن پاکستان کے آئین کو بننے میں انہوں نے بہت ٹائم دیا تھا۔ اب اگر کوئی شخص جو آج کل پڑھا لکھا ہے اور وہ کہہ دے کہ بھئی نہیں پاکستان کا آئین تو اسلامی نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے غلطی کر دی ہے، تو اب اس کو کیا کہا جائے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی کسی بڑے کے اوپر کمنٹ کرنا ہو تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ کسی کی نیت پہ ہم کمنٹ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہوتے، ہم کوئی بھی نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کسی بڑے کی نیت کے اوپر کمنٹ کر سکیں۔ ان کی نیت یقیناً اخلاص پر مشتمل ہوگی، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت عملی پہ ان سے غلطی ہو جائے، لیکن اس کو بھی اس طریقے سے پیش کرنا کہ جیسے انہوں نے ایسا بلنڈر مار دیا ہے کہ جس کی وجہ سے قوم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کھڈے لائن لگ گئی ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بات بندہ کرے تو ایسی کرے کہ جو سامنے والے کو دلیل سے سمجھا سکیں۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کسی کی نیت کو ہم جج نہیں کر سکتے۔ ہم آئین پاکستان پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین 1973 یہ 12 حصوں ایک ضمیمہ 7 شیڈیول پر مشتمل ہے۔ اس میں 280 آرٹیکل ہیں، جس میں سے پہلے 40 آرٹیکل عوام کے حقوق اور بقیہ 240 آرٹیکل طرز حکمرانی پر بحث کرتے ہیں۔ اس کا حصہ اول تعارف ہے، حصہ دوم بنیادی حقوق اور حکمت عملی کے اصول، حصہ سوم وفاق پاکستان، حصہ چہارم صوبے، حصہ پنجم وفاق اور صوبوں کے مابین تعلقات، حصہ ششم مالیات جائیداد معاہدات اور مقدمات، حصہ ہفتم نظام عدالت، حصہ ہشتم انتخابات، حصہ نہم اسلامی احکام، حصہ دہم ہنگامی احکامات، 11واں حصہ اس کا دستور کی ترمیم۔ دستور کی ترمیم ایک ہمارے یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو میں دور کرتا چلوں۔ کل بھی جب گفتگو کر رہا تھا تو اس کے بعد ایک سوال بھی آیا، تو وہ میں دونوں ابھی ایڈریس کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آئین پاکستان میں ترمیم کیسے ہوگی؟ آئین پاکستان میں دیکھیں، پاکستان کی جو حکمرانی ہے وہ فی الحال اس وقت اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی ہوتی ہے جس کو لوور ہاؤس کہتے ہیں، ایوان زریں، اور ایک ہوتا ہے سینٹ جس کو ایوان بالا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ایوان نیشنل اسمبلی کے 370 کے قریب ممبر ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 342 کے قریب جو ہیں وہ ووٹ حاصل کر کے ممبر آتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ جو وومن ووٹر ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ریشیو کے حساب سے ووٹ دیا جاتا ہے اور ان کو پھر الیکٹ کیا جاتا ہے۔ پھر اسمبلی سینٹ میں جو ہیں 104 ممبر ہوتے ہیں۔ اب ان سب کو جب بھی آئین میں ترمیم ہوگی نا تو ان سب کی 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، یعنی کہ اگر آپ
100 لوگ ہیں یہ تو 66% لوگ اگر کسی چیز کے لیے فیور میں ووٹ دیں گے تو آئین میں ترمیم ہوگی، اور آئین کی ترمیم اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ وہ سب ہاتھ اٹھا دیں گے اور ترمیم ہو جائے گی۔ تو آئین کی ترمیم کے لیے جو ہے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ کسی بھی پارٹی کو 1998 کے بعد جو ہے آخری جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی، پرویز مشرف کے مارشل لاء سے پہلے والی، وہ حکومت ایسی ملی تھی کہ ان کو اکثریت مل گئی تھی، 2/3 اکثریت جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ آئینی ترمیم آرام سے کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد کسی کو بھی 2/3 اکثریت نہیں ملی۔ اسی حوالے سے جو ہمارے مذہبی سیاسی لوگ ہیں ان کو کام کیا کرنا چاہیے آج کی دور میں، جو میری دانش کے حساب سے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین میں جو اسلامی تشخص ہے، اس تشخص کو اگر ہمیں برقرار رکھنا ہے تو اس برقرار رکھنے کے لیے، اور آپ یقین مانیے کہ اس تشخص کو برقرار رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ یہی ذریعہ بنے گا آگے اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ یا اسلامی نظام کو لانے کے لیے۔ اگر یہ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ اسلامی نظام ہی نہیں لا سکتے۔ تو پہلے تو اس کو پریزرو کرنا، اس کو بچا کے رکھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جو ہماری سیاسی جماعتیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات اس طریقے سے ٹیک کیئر کریں کہ، کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ کہ اتنی اکثریت آ جانا کہ حکومت اسلام پسندوں کی آ جائے، یہ فی الحال تو لگتا نہیں ہے کہ ممکن ہے، نمبر 1۔ اور اگر راتوں رات کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کو یہ سامنے سے کوئی آ کے دے رہا ہو، تو جو لوگ اس ملک کے معاملات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کو یہ حکومت لینی چاہیے۔ ایسے ملک کی اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، سب سے پہلے تو جو اسلامی حکومت آ گئی تو پھر سود کے اوپر جو ہے نا مصیبت ہو جائے گی کہ کیا جواب دیں گے، تو اسی لیے یہ حکومت لینی نہیں چاہیے۔ ہاں، کرنا کیا چاہیے کہ بھئی اپنی جو بھی حکومت ہو اس میں اتنی پوزیشن رکھنی چاہیے کہ آپ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا آئینی ترمیم نہیں ہو سکے، تاکہ جو یہ اسلامی تشخص ہے آئین پاکستان کا، یہ فی الحال برقرار رہے۔ تو فرسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس میں یہی کام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو بات ہو گئی کہ دستور کی ترمیم، دوسری بات یہ ہو گئی کہ کل ایک سوال آیا تھا کہ جو الیکشن ایکٹ 2017 کا معاملہ ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ قادیانیوں کا جو آئین میں سٹیٹس ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے، تو دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس وقت کس نے کیا کہا، اب ہم کسی کو لے کر تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دستور کی ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ جو تھا ایکٹ تھا، ایک قانون بنا تھا جو الیکشن سے متعلق تھا، اور ایکٹ جو بنتا ہے وہ سمپل میجورٹی سے بنتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ہاؤس 342 لوگوں کا ہے تو آپ سیدھا اس کو آدھا کر دیں گے، 172 سم تھنگ کا بن جائے گا، وہ 172 ووٹ ہوں گے، تو پھر آپ جو ہیں وہ ایکٹ کے ذریعے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو آئینی ترمیم کرنی ہے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ نمبرز چاہیے۔ تو وہ جو الیکشن ایکٹ ہوا تھا، اب اس میں جو بیسیکلی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک حلف نامہ ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے فارم میں، جس میں وہ حلف نامے میں وہ جو ہے یہ حلف دیتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور یہ حلف نامہ جو ہے آپ اگر شناختی کارڈ کا جو آپ اپنا کارڈ جب رینیو کرواتے ہیں یا نیا بناتے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں آخر میں وہی حلف نامہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور جو ہے رسول اللہ علیہ والسلام کے خاتم النبیین کو مانتے ہیں، اور جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کسی اور کو نبی نہیں مانتے، یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ وہ اس فارم میں وہاں سے لفظ اوتھ جو تھا، جو بار بار پرانے فارم میں ریپیٹ ہو رہا تھا، اس کو جو ہے وہ ہر جگہ سے ہٹا کے آخر میں ایک جگہ پہ کر دیا گیا تھا۔
آخر میں ایک جگہ پہ یعنی کہ یہ ہوا تھا کہ بھائی صرف جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو یہ مسلمان ہونے کا حلف نہیں دینا تھا، اس کو دوسری بھی سٹیٹمنٹس دینی ہوتی تھیں کہ بھائی میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی بیویاں ہیں، میرے اتنے ڈپینڈنٹس ہیں، پھر میں مسلمان بھی ہوں، اس کے علاوہ دوسری بھی، تو وہ ساری چیزوں کو ایک جگہ پہ لکھ دیا اور پھر نیچے کر دیا کہ بھائی میں حلفاً یہ ساری باتیں جو میں نے اوپر باتیں کی، میں حلفاً ان باتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اب وہ مسکنسیپشن ایسا چلا، آپ کو پتہ ہی سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جب وہ پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو اس کو جو ہے وہ اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے پیش کیا کہ جو ہے وہ لگا ایسا کہ شاید ختم نبوت کے کسی معاملے میں امینڈمنٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کا بڑا بیسک ایک سوال ہے کہ اگر اس حلف نامے سے قادیانیوں کو کیا فائدہ پہنچا، ٹھیک ہے۔ ایک مسکنسیپشن ہمارے یہاں پہ یہ پایا جاتا ہے، جو میں جواب میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو حیرانی ہو، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، قادیانی جو ہیں وہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل غلط ہے، پاکستان کے کسی قانون میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ قادیانی الیکشن لڑ سکتے ہیں، غیر مسلم بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور وہ لوگ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں اور وہ منسٹر بھی بن سکتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ اب جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ دو طریقے سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اکثریتی لوگ ووٹ حاصل کر کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، تو پھر جس کی جتنی اکثریت ہو جاتی ہے تو اس کے مطابق پارلیمنٹ میں غیر مسلموں کی اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے اگر 100 کا پارلیمنٹ ہے، اگر ہم یہ تصور کر لیں، آپ کے پاس میرے پاس 50 سیٹیں ہیں، کسی کے پاس 25 سیٹیں ہیں، تو وہ اس حساب سے، اور پھر جو کیا کہتے ہیں، جو غیر مسلموں کی اگر 10 سیٹیں ہیں، تو اگر میرے پاس 50 سیٹیں تو غیر مسلموں کی 5 سیٹیں میری ہو گئیں۔ اب اس 5 سیٹوں پہ میں کوئی بھی غیر مسلموں کو لے کر آؤں اور میں ان کو بٹھا دوں، میری سائن سے وہ بیٹھ جائیں گے۔ وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ ایک مسکنسیپشن ہمارے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ غیر مسلم اور قادیانی جو ہیں وہ الیکشن میں نہیں کھڑے رہ سکتے۔ وہ کھڑے رہ سکتے ہیں، ان کو لیکن یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، بتانا پڑے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، تو وہ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں۔ وہ کھڑے ہو جائیں الیکشن میں اور آ سکتے ہیں، اور وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم ووٹ بھی دے سکتے ہیں، اور غیر مسلم کا ووٹ پڑتا ہے تو ہی جو ہے نا وہ الیکشن ہوتا ہے۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ غیر مسلم صرف غیر مسلم کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ مسکنسیپشن ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کو۔ تو اب جو ہے وہ اس صورتحال میں جو وہ حلف ہے، اس حلف میں نیچے یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حلف صرف مسلمانوں کے لیے، جو اسپیسیفکلی جو مسلمان کی جو ڈیفینیشن تھی نا، تو اب وہ جب صرف مسلمانوں کے لیے لکھا ہوا تھا، تو جو قادیانی ہوگا وہ تو پھر اس کو لکھ دے گا نا وہاں پہ کہ بھائی وہ تو قادیانی ہے، یا جو غیر مسلم ہوگا وہ لکھ دے گا کہ وہ غیر مسلم ہے، اور نکل جائے گا۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ بھائی کیونکہ یہ جب حلف کرا گیا چینج، یہ فارم جب چینج کیا گیا جس میں حلف ہٹایا گیا، اس سے قادیانیوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اب پارلیمنٹ کے ممبر بن سکتے ہیں۔ تو بھائی پارلیمنٹ کے ممبر وہ پہلے بھی بن سکتے تھے، پارلیمنٹ کے ممبر وہ آج بھی بن سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ کسی کو اس پہ کوئی مسئلہ اور ہے وہ آ جائے، وہ میں الیکشن فارم بھی نکال دیتا ہوں، الیکشن ایکٹ اپنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ میں موجود ہے فارم، وہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اردو میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں گے، سمجھ آ جائے گی۔ ورنہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں، وہ فارم لے آنا خرید کر، میرے خیال سے 10 روپے کا ملتا تھا پہلے، تو اب تو شاید تھوڑا سا پیپر مہنگا ہو گیا، تو مہنگا ہو گیا ہوگا، خرید کر لے آنا، تو اب دکھا دیں گے کہ بھائی دیکھو اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ بھائی اس حلف نامے کی وجہ سے جو ہے وہ قادیانیوں کو یہ بینیفٹ ہوا، تو ان کو ایسا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہہ دینا کہ بھائی قادیانیوں کو یہ بینیفٹ ہوا کہ اب وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو بھائی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، کیونکہ پہلے تو آپ ایم این اے بنیں گے، پھر ایم این اے بنتے ہیں تو آپ وہ فارم بھرتے ہیں نامینیشن فارم، تو پھر اس کے بعد ایک اور نامینیشن فارم ہوتا ہے پی ایم کا، کیونکہ جب ایم این اے بن جاتا ہے، جب اسمبلی چارج میں آ جاتی ہے، تو اس کے بعد اسپیکر اعلان کرتا ہے کہ بھائی لیڈر آف دی ہاؤس پی ایم الیکٹ کرو، تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں بھائی میں پی ایم بنوں گا، میں پی ایم بنوں گا، میں پی ایم بنوں گا۔
تو وہ پھر الگ سے نامینیشن فارم فائل ہوتا ہے، تو وہ نامینیشن فارم میں اس کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر جو پرائم منسٹر کا جو حلف نامہ ہے، جو جب وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور وہ حلف اٹھاتا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ختم نبوت کا جو ہے وہ اوتھ موجود ہے۔ تو یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے کہ قادیانیوں کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ ایک تبدیلی ہو گئی تھی اور اس کو جو ہے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا گیا تھا۔ میں نے شروع میں ایک بات بولی تھی، میں واپس وہ بات کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی نیتوں کو جج کرنا یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے۔ یقیناً انہوں نے جو کام کیا اس میں وہ اخلاص پہ مشتمل ہوگا اور ان کا نیت میں اخلاص ہوگا، لیکن بہرحال حکمت عملی غلط ہو گئی ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ مفتی صاحب ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا، اور وہ شخص عاشق رسول تھا، اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ کام ہو گیا ہے، اور ہم نے وہ بات مان لی اور ہم آگے چلے گئے۔ تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، اب آ جائیں آپ واپس آئین پاکستان کے اوپر، آپ واپس آ جائیں آئین پاکستان کے اوپر۔ آئین پاکستان کی ہم اسلامی شقوں کے اوپر اس سے پہلے بات کریں تو ہم تمام جو اس کے حصے ہیں اس کے اوپر ذرا سی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کا حصہ اول ہے تعارف، جس میں جمہوریہ اور اس کے علاقہ جات کا تعارف ہے۔ اسلامی مملکتی مذہب کیا ہوگا؟ وہ اسلام ہوگا۔ دو، قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ قرارداد مقاصد ان ڈیٹیل ہم نے کل ذکر کی تھی۔ اچھا، کل قرارداد مقاصد ذکر کرتے ہوئے میں نے علماء کے 21 پوائنٹس کا ذکر کیا تھا، تو وہ 21 پوائنٹس کیا تھے وہ بولا گیا تھا، تو وہ 21 پوائنٹ مور اور لیس وہی تھے جو قرارداد مقاصد میں موجود ہیں۔ اس کو میں الگ سے آپ کو دے دوں گا تو وہ پھر آپ کر لیجئے گا۔ میں نے آج ڈھونڈا، میرے پاس انگلش ورژن ہے، وہ اردو ورژن اس کا مجھے مل نہیں رہا، بہرحال میں نکال دوں گا اس کو، تو وہ میں دے دوں گا۔ اچھا جی، حصہ دوم، باب اول، بنیادی حقوق۔ ملک کا موجودہ آئین بنا جو شہریوں کے بنیادی حقوق کا ضامن ہے۔ بنیادی حقوق کی تفصیل آئین پاکستان کے آرٹیکل 8 سے 28 تک درج ہے۔ آئین کے آرٹیکل 8 میں درج ہے کہ مملکت کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو شہریوں کے بنیادی حقوق کے منافی ہو۔ بنیادی حقوق سے متصادم ہر قانون کو کالعدم تصور کیا جائے گا۔ آئین کے اس شق سے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ یہ شق ریاست کے سمت بھی واضح کرتی ہے۔ دستور کا آرٹیکل 9 اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ماں سوائے جہاں قانون اس کا متقاضی ہو، کسی بھی شخص کو اس کے حق زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جا سکے گا۔ آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت ملزم کو بھی ضروری تحفظ دیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو کسی جرم میں گرفتاری کی صورت میں اسے گرفتاری کی وجوہات سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو اس کی وجہ بتائی جائے گی اور اس کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوگی، اس کو اپنا دفاع کا بھی حق حاصل ہوگا۔ ہر اس شخص کو جسے گرفتار کیا گیا ہو یا نظر بند رکھا گیا ہو، مذکورہ گرفتاری سے 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازم ہوگا۔ مذکورہ مدت میں وہ وقت شامل نہ ہوگا جو مقام گرفتاری سے قریب ترین مجسٹریٹ کی عدالت تک لے جانے کے لیے درکار ہو، اور ایسے کسی شخص کو کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر مذکورہ مدت سے زیادہ نظر بند نہیں رکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت زیادہ بیسک ایک پرنسپل ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے سینیریو میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے دشمن ہو ہمارا یا ہم اس سے اختلاف بھی رکھتے ہوں، لیکن اس کو جو ہے وہ اپنا دفاع کا حق ہونا چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 11 اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ غلامی کی تمام صورتیں اور انسانوں کی خرید و فروخت کسی بھی شکل میں ممنوع ہیں۔ 14 سال سے کم عمر بچوں کو کسی کارخانے پر یا
پرخطر ملازمت میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ 14 سال سے نیچے بچوں کو، اس میں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تعلیم بھی مہیا کی جائے گی اور جو ہے ان کو کوئی کام بھی نہیں کرایا جائے گا، تو یہ ریاست کا ایک کام ہے۔ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت گھر کی خلوت قابل حرمت ہوگی، لہٰذا کسی قانونی اتھارٹی کے بغیر کسی کے گھر میں بشمول پولیس گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 15 کے مطابق ہر شہری کو ملک میں نقل و حرکت کرنے اور ملک کے کسی بھی حصے میں آباد ہونے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک فضا ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اگر میمن نہیں ہے تو آپ اس بلڈنگ میں نہیں رہ سکتے، یا اگر آپ فلاں برادری سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ فلاں جگہ پہ نہیں رہ سکتے، یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے بات۔ ہر شہری کو اس ملک کے کسی بھی حصے میں نقل و حرکت کرنے کی بھی اجازت ہے اور اس کو رہنے کی بھی اجازت ہے۔ آئین کے آرٹیکل 16 کے مطابق ہر شہری کو پرامن طور پر اور اسلحہ کے بغیر جمع ہونے کا حق حاصل ہے۔ جمع ہونے کا یعنی کہ فریڈم آف اسمبلی ہے، جیسے ہم ابھی ادھر جمع ہو گئے نا، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ دفعہ 144 بات بات پہ نافذ کر دیتے نا، اس میں کوئی اچھا وکیل چلا جائے سپریم کورٹ پہ تو حکومت کی دھجیاں اڑا سکتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 16 کے خلاف ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق انجمن یا یونین بنانے کا حق، نیز اپنی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت کا حق جو کہ قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے مطابق ہوگا۔ آرٹیکل 17 کے تحت آپ کو کوئی بھی اپنی تنظیم بنانے کا حق ہوگا، لیکن وہ تنظیم پاکستان کے کسی قانون کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، پاکستان کی جو اساس ہے اس کے خلاف کام نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تنظیم بن گئی کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی پاکستان کے آئین کو ہی ختم کر دو، وہ تنظیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت ہر شہری کو کوئی جائز پیشہ یا مشغلہ اختیار کرنے یا کوئی جائز تجارت یا کاروبار کرنے کا حق ہوگا۔ یہ ٹریڈ بیریئرز کے حوالے سے ہمارے یہاں پہ ٹریڈ بیریئرز بہت ہوتے ہیں نا، کہ آپ کسی اسپیسیفک بزنس میں جاتے ہیں تو اس میں جو آلریڈی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ کوئی نیا آدمی اس دھندے میں آ نہیں سکتا۔ تو آئین کا آرٹیکل 18 یہ اس کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ آلریڈی اس کام میں موجود ہیں ان کو ریگولیٹ ایسے کرے کہ وہ اس طریقے کی مونوپولی نہ کر سکیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے مطابق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی، نیز ہر شہری کو عوامی اہمیت کے حامل معلومات تک رسائی کا حق حاصل ہوگا۔ فریڈم آف سپیچ کل میں نے ذکر کیا تھا، فریڈم آف سپیچ کا حق سب کو حاصل ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ فریڈم آف سپیچ بھی جو ہے وہ قانون کے جو ہے نا پابندیوں کے تابع ہوگی۔ اب فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی بھی عزت اچھال دیں گے، فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دیں گے۔ کل آپ نے فریڈم آف سپیچ پہ بھی ایک سوال پوچھا تھا، کیا سوال تھا؟ آزادی اظہار رائے میں گستاخی شامل نہیں، یہ حد آئین کے کس شخص سے متعین ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ آئین کا آرٹیکل 19 جو میں نے بتایا نا کہ قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر و اظہار خیال کی آزادی ہوگی، یعنی کہ قانون کے تابع ہونا ہوگا۔ اب پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے تعزیرات پاکستان، اس کا ایک سیکشن ہے 295C، جس کے تحت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، چاہے وہ تحریری طور پر ہو، بولتے ہوئے ہو، اشارتاً ہو، تو اس کو جو ہے وہ سزائے موت دی جائے گی۔ تو اب فریڈم آف سپیچ تو ہے، لیکن فریڈم آف سپیچ بھی اس بات کے تابع ہے کہ قانون، ملکی قانون کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ فریڈم آف سپیچ کا مطلب جیسے یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ جیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر آپ کسی پرائم منسٹر ہو گیا، آپ پریزیڈنٹ ہو گیا، آرمی چیف ہو گئے، ان کے بارے میں بھی آپ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جس سے ملکی سالمیت خطرے میں آئے، تو وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کی تضحیک
کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تصدیق بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے فریڈم آف سپیچ، میں نے کل بھی ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ یہ فریڈم آف سپیچ ایک طاقت ہوتی ہے، اور طاقت کو جو ہے وہ تمیز کی لگام کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ طاقت جو ہے وہ آپ کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ آرٹیکل 25 کے مطابق تمام شہری بلا لحاظ رنگ و نسل و جنس و قانون کی نظر میں برابر ہیں اور مساوی قانونی تحفظ کے حقدار ہیں۔ یہ جتنے بھی بنیادی حقوق ہیں نا، اس میں آپ کو قانون کا تابع ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، قانون کا تابع ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بنیادی حقوق کے نام پہ دوسرے کسی کے حقوق کو یرغمال بنا لیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر اتنا بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ کر دیں اور اتنا بڑا اسپیکر لگا دیں کہ لوگوں کو پھر آپ پوری رات پریشان کرتے ہیں اور بولے کہ بھئی یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے، ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حصہ دوم باب دوم، حکمت عملی کے اصول۔ یہ پرنسپل آف پالیسیز کہلاتے ہیں انگلش میں، حکمت عملی کے اصول۔ ہر شخص ان اصولوں کے مطابق جہاں تک کہ وہ اس شعبے یا حیت مجاز کے کارہائے منصبی سے تعلق رکھتے ہوں عمل کریں۔ حکمت عملی کے اصولوں کی نسبت ذمہ داری۔ اسلامی طریقے زندگی۔ اب آپ دیکھیں پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر شخص جو جس شعبے میں سے وابستہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی ذمہ داری ان اصولوں پہ نبھائے، جیسے اسلام طریق زندگی۔ مطلب صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلام طریق زندگی، تو ہمیں بھی اس طریقے کا ماحول اپنے ارد گرد میں بنانا چاہیے کہ جو اسلامی طریق زندگی کو پروموٹ کرے۔ بلدیاتی اداروں کا فروغ، اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، جو حکومت پورا نہیں کر سکی۔ بلدیاتی اداروں کا فروغ۔ علاقائی اور دیگر مماثل تعصبات کے حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ یہ پھر سے وہی بات آ گئی جو میں نے کہی تھی نا کہ آپ اگر فلاں برادری سے تعلق نہیں رکھتے تو آپ اس علاقے میں گھر نہیں لے سکتے، یا آپ اس بلڈنگ میں گھر نہیں لے سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ قومی زندگی میں عورتوں کی مکمل شمولیت، اس پہ علماء زیادہ بات کریں زیادہ بہتر ہے۔ خاندان وغیرہ کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، معاشرتی انصاف کا فروغ اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ، عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا فروغ، مسلح افواج میں عوام کی شرکت، عالم اسلام سے رشتے استوار کرنا اور بین الاقوامی امن کو فروغ دینا۔ یہ دیکھیں، یہ آئین پاکستان باقاعدہ ذمہ داری لگاتا ہے کہ عالم اسلام سے بھی رشتے استوار کرنا ضروری ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک بات، ہمارے ملک میں جو ریفیوجیز آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مہاجر، پناہ گزین افغانستان سے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، وہ ہے مسلمان۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کو، ان کے گھر میں پرابلمز ہیں تو وہ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کو رہنے کے لیے موقع دیا جائے، ان کو اچھا ماحول دیا جائے، نہ کہ ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جائے۔ قانون سازی ہم کریں اپنی کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے امن و امان متاثر ہو۔ تو ایز اے اسلامک اسٹیٹ پاکستان کی یہ بالکل ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے مسلم ممالک کے ان معاملات میں ہیلپ کرے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ اس بات کا ہمیں جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم ایسے اسٹیپس لے سکیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ اب میں چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے آگے یہ جو آپ کو ہم نے ڈاکیومنٹ دیا ہے، اس کو ہم ذرا جو جس میں اسلامی شک ہیں پاکستان کے آئین میں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 1 میں لکھا ہے کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے آرٹیکل 2 میں ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین تمہارے لیے چنا گیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین پسند کیا گیا ہے، اور
پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن پاکستان کا اسلام ہوگا۔ یہ جو شک ہے اس کے پیچھے بہت لوگ پڑے ہیں۔ پاکستان کے دشمن اکثر جو ہے وہ بڑے بڑے فورمز پہ یہ بات کہہ دیتے کہ اسٹیٹ کا جو ہے وہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ ہمارے آئین میں جو ہے باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اس کے بعد قرارداد مقاصد آرٹیکل 2A کے تحت اس میں ڈالا گیا ہے، جس کے اہم نکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے۔ اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کو جو اختیار سونپا ہے وہ اس کے مقررہ حدود کے اندر مقدس امانت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے جو کل کی تھی ہم نے، جو سیکریٹ ٹرسٹ کی بات تھی کہ جس کو بھی یہ حکومت ادھر دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت ایسے کرے گا کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ امانت کے طور پر اس کو حکومت دی ہے اور ہر امانت کا جواب آپ کو اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ مجلس دستور ساز جو جمہور پاکستان کی نمائندہ ہے، آزاد خود مختار پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی روح سے مملکت اپنے اختیارات و اقتدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس کی روح سے اسلام کی جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری، عدم عمرانی کے اصولوں کا پورا اتباع کیا جائے گا، جس کی روح سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت میں درج اسلامی تعلیمات کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے یہ کتنا واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دے سکیں۔ اب یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تو جو قوت نافذہ ہوتی ہے، اس کا مطلب جو حکومتی لیول کی قوت ہو یا جو حکومتی سپورٹ سے آپ کو جو عہدہ ملتا ہے، اس پہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا، جو اس کا اثر ہوگا وہ سوسائٹی پہ بہت جو ہے وہ لانگ ٹرم ہوگا۔ ایک عالم دین جو ایک مدرسے میں بیٹھ کے جو ہے درس و تبلیغ کرتا ہے، ایک عالم دین جو مسجد میں بیٹھ کے درس و تبلیغ کرتا ہے، اور ایک عالم دین جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے دین کا کام کرتا ہے، آپ یقین مانیے کہ اس کی جو ریچ ہوگی نا وہ ان سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس کے پاس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پاور ہوگی، اس کے پاس وہ طاقت ہوگی حکومت کی کہ جس سے وہ نافذ کر سکے کسی چیز کو۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں آج واپس یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے مدارس کو مضبوط کریں، ہمارے مدارس سے ایسے لوگ نکلیں کہ جو حکومت میں جا کر بات تو کر سکیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کر جو ہے وہ بات کر سکیں۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک فتویٰ جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے کہ جو لوگ گستاخی کرتے فحاشی کے ذریعے، تو وہ فتویٰ مانگا جا رہا ہے علماء سے کہ بھئی وہ فتویٰ دیا جائے، تو علماء اس بات سے کترا رہے ہیں کہ وہ فتویٰ دے دیں گے تو اس کی جو قانونی پیچیدگیاں ہوں گی وہ کون حل کرے گا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جو علماء صرف دین پڑھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ان کو یہ پیچیدگیاں سمجھ نہیں آئیں گی تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ پھر کام کریں گے آگے جا کے۔ صرف دین پڑھ لینا اور مدرسے میں بیٹھ کے اپنا کام کرتے رہنا ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن کیا صرف یہی ضروری ہے؟ آگے دوسرے جگہوں پہ جا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسپیشلی یہ جو میں نے شک پڑھی کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی قرآن و سنت کے ذریعے جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے مطابق ترتیب دے سکیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب ہمارے لوگ حکومت میں بیٹھے ہوں گے یا ایسے اداروں میں بیٹھے ہوں گے کہ جو حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جن کے پیچھے حکومت کی طاقت ہوگی، تو وہ جب یہ کام کریں گے تو اس کے اثرات بہت دورس ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں جتنی ہماری تبلیغی تنظیمیں ہیں، ہمارے تبلیغی مشن پہ جو علماء ہیں وہ اکثر جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جا کر تقریریں کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ لیول پہ جا کر بیوروکریٹس میں تقریر کیوں کرتے ہیں؟
اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ جو پولیس ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، یہ اگر راہ راست پہ آ جائیں گے تو جب یہ اپنا کام کریں گے للہیت سے اور اللہ کے دین کو مانتے ہوئے، تو اس کا اثر کتنا اچھا ہوگا، کیونکہ یہ آن گراؤنڈ بیٹھے ہیں۔ تو ہم کیوں نہ ایک لیول اور اوپر چلے جائیں کہ ہمارے تبلیغی وفد تو جاتے ہیں وہاں پہ پولیس اسٹیشنز میں اور ادھر ادھر تقریریں کرنے، ہمارے اپنے لوگ جو درس نظامی کیے ہوئے ہیں وہ کیوں نہ CSS کر لیں اور CSS کر کے وہ بیوروکریسی میں چلے جائیں، وہ جو ہے وہ ایسے کورسز کر کے وہ پولیس میں چلے جائیں۔ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ جب وہاں پہ جائیں گے تو آپ بتائیں کہ کیا یہ کام کرنا اور آسان نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کے لیے میں نے جیسے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس وقت ہمارے اداروں کے ساتھ ایسی پرابلم ہے کہ درس نظامی بھی وہ کرا لیں تو بہت بڑی بات ہے، تو اب ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھئی چلیں آپ جو ہے نا یہ بھی کروا لیجئے، ساتھ میں یہ والا کورس بھی کرا لیجئے، وہ والا کورس بھی کرا لیجئے۔ ایکسپنسز آپ کے سامنے ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے، تو ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمارے علماء کو بھی اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ علماء کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں وہ اپنی ایکسپرٹیز استعمال کریں، ان معاملات میں جن کی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ ان لوگوں کو آگے کریں۔ ایسا نہیں ہے نہیں کرتے، لوگ کرتے ہیں، بلاتے ہیں اپنے اداروں میں اس طریقے کے لوگوں کو اور یہ کام کرواتے ہیں، لیکن جو ہے یہ اب جو ہے ہمیں اپنی ایز اے سوسائٹی سوچنا ہوگا اور اپنے لوگوں کو یہ بات سمجھانی بھی ہوگی کہ جو ہے وہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ ایسے بھی معاملات کیے جائیں کہ جو ہے وہ ہمارے ہی علماء آگے جائیں، CSS کریں، اداروں میں جائیں، فوج میں جائیں، ہر جگہ پہ جائیں، تاکہ یہ جو مقاصد ہیں یہ حاصل ہو سکیں۔ جو قرارداد مقاصد لفظ ہے اس کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقصد ہی مطلب اس قرارداد کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو یہ ملک کس لیے بنا تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب آپ آگے آ جائیے، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے 31، وہ کہتا ہے کہ اسلام طریق زندگی کے متعلق، اس میں اسلامی طرز زندگی کے متعلق بتایا گیا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو پوائنٹ ہے قرارداد مقاصد میں بھی تھا اور پھر اس کو پاکستان کے آئین میں الگ سے آرٹیکل ڈال کے بھی بنا دیا گیا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ہمارے علماء کو ہمیں ان کرنے کے لیے ورکنگ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں گے تو ایک تو یہ ہوتا ہے جو ٹیچنگ کے ذریعے آپ بچوں کو اپنا جو ہے وہ نیریٹو پہنچا سکتے ہو، اس کا اور کوئی نیم البدل نہیں ہوتا۔ پھر جو کریکولم ہوتا ہے اس کریکولم میں ہم ایسی باتیں ڈالیں کہ جو ہمارے اسلامی زندگی کے مطابق ہو، جو بچپن سے اگر وہ بچے سنتے آ رہے ہوں گے، سمجھتے آ رہے ہوں گے تو وہ اس کا فائدہ یقیناً ہمیں ہی ہوگا۔ اچھا، اب یہ سب سے زیادہ ضروری آرٹیکل 31(2) وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک و اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کے لیے سہولت پہنچانا اور قرآن پاک کی صحیح اور من و ان طباعت اور اشاعت کا اہتمام کرنا۔ یہ دیکھیں، یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ قرآن پاک و اسلامیت کی تعلیم کو لازمی کریں۔ کیا آج ہماری اسکولوں میں اس لیول کے جو ہے وہ موجود ہیں؟ اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علماء کو بھی جانا چاہیے ایجوکیشن۔ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم آپ کیسے کسی ٹیچر سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جس کو خود جو ہے وہ نماز کے مسئلے نہیں پتہ، اس سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم دے؟ اتحاد اور اسلامی اخلاقی معیاروں کی پابندی کو فروغ دینا، زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کرنا، یہ آئین کی ریکوائرمنٹ۔ آرٹیکل 37 کہتا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 37 کے مطابق مملکت معاشرتی انصاف کو فروغ دینے اور معاشرتی برائیوں کو خاتمے کے لیے اقدامات کرے گی۔ سوشل جسٹس، آرٹیکل 37(g) عصمت فروشی، قمار بازی، ضرر رساں ادویات کے استعمال، فحش اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت کی روک تھام کرے گی۔
اس کے بعد مملکت نشہ آور مشروبات کے استعمال کی روک تھام کرے گی۔ آرٹیکل 38 کے مطابق مملکت عوام کی معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرے گی۔ 38F کے تحت مملکت ربا یعنی سود کو جتنی جلد ممکن ہو ریاست اسے ختم کرے گی۔ اب یہ دیکھیں سود کو ختم کرے گی، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک بحث یہ چل رہی ہے کہ انٹرسٹ اصل میں وہ ربا ہے بھی کہ نہیں، کہ جو اس قرآن کے اندر جس کو ربا کہا گیا، یہ صرف چکر گھمانے کے طریقے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی؟ یہ جب ہمارے علماء آگے جائیں گے۔ اب میں نے آپ کو نورانی صاحب کے وہ الفاظ پڑھ کے سنائے کہ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ہر چیز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ وہ نافذ کیسے ہوگی؟ اب ہمارے علماء کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی جانا ہوگا، اس میں سمجھنا بھی ہوگا کہ پارلیمنٹ، دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں پہ۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر اسلامی آئین ہے تو کہاں ہے اسلامی؟ اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ ارے بھائی آپ یہ تو دیکھو کہ یار ایک چیز ڈاکیومنٹ لکھ دی گئی ہے، اب اس کو اگر نافذ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو وہ تو آپ کو اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی نا۔ یا ہم صرف گھر پہ سکون سے بیٹھ جائیں گے اور ہم یہ سوچیں کہ کیونکہ لکھا ہوا ہے تو وہ نافذ کر دیں؟ بھائی کیوں نافذ کر دیں گے یار؟ ایسے تھوڑی کریں گے، ہمیں خود ورکنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے جا کر ہمیں جد و جہد کرنی پڑے گی، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑے گی، تو پھر ہی یہ چیز نافذ ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ پتھر پکڑ کے باہر نکل جائیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیں کہ بھئی اس کو نافذ کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک نظام مصطفیٰ چلی 1977 میں، 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ چلی، وہ بھی اسی طریقے سے چلی کہ احتجاج ہوا تھا کہ بھئی نظام مصطفیٰ لائے۔ کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں مارشل لاء آ گیا ملک کے اندر، اس کے نتیجے میں مارشل لاء آ گیا ملک کے اندر، جو ہونا تھا وہ بھی رہ گیا۔ اب اس میں اسی انٹرویو میں میں آگے پڑھوں گا کہ نورانی صاحب سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کو اپنی جد و جہد جاری رکھنی پڑے گی۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ایک ہمارے جو ہے وہ آئین پاکستان کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، یہ ان کا ایک ادھورا مشن ہے اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے۔ اور جو بھی سیاسی جماعت اس وقت مذہب کے لیے سیاست کرتی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو جو ہے انشور کرے کہ وہ اس ملک میں آئین پاکستان کو منوعاً نافذ کروائے۔ ہمارے یہاں پہ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ ہمیں اسٹیکر لگانے کا بڑا شوق ہے، او بھائی بینکنگ اور یہ اسلامی بینکنگ۔ بھائی آپ اگر انٹرسٹ کو 0% پہ لے کر آئیں اور یہ کہہ کر لے آئیں کہ بھئی کیونکہ جو معاشی اصول ہیں اس کے تحت کسی ملک کا اگر انٹرسٹ 0% پہ ہو تو اس کی اکنامی بہت اچھی ہے، آپ کی نیت اگر اسلام نافذ کرنے کا ہی ہے کہ کیونکہ میں سود کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو نیت وہ رکھیں، لیکن آپ یہ بول کے لے آئیں، آپ ایسی بول کے لے آئیں کہ بھئی وہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو بھئی جو اسلام کے دشمن ہیں اس وقت IMF اور جس طریقے سے ورلڈ بینک کے چکر میں پاکستان گھرا ہوا ہے، تو کیسے وہ ایکسیپٹ کرے گا آپ کی یہ بات؟ وہ تو اسلام کا نام سن کر ہی ڈر جاتا ہے، اس کے سامنے تو اسلام کی پکچر ہی کچھ اور ہے، تو پھر آپ کیسے تو بھائی آپ یہ بتا دیں کہ بھئی ہم بہتر معاشی نظام لانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم اپنا جو ہے نا انٹرسٹ ریٹ کو 0 پہ لے کر آئیں، بات تو وہی ہو گئی۔ لیکن ہمیں اسٹیکر لگانے کا بڑا شوق ہے، بھئی یہ بینکنگ ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے۔ اب اسلامک ہے بھی کہ نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ صرف اسٹیکر نہ لگائیں، باقاعدہ اس کے اوپر کام کیے جائیں۔ پھر پاکستان کے آرٹیکل 42 کے تحت، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 42 کے تحت صدر مملکت مسلمان ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ پاکستان کے صدر جو ہے وہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اور پرائم منسٹر بھی مسلمان ہی ہو سکتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اچھا، آرٹیکل 62 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہائی لائٹس دی کنڈیشن فار کوالیفیکیشن آف ممبرشپ۔ اچھا، یہ 62 آرٹیکل 62 آپ نے سنا ہوگا، اکثر اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، 62F، کہ جس میں جو ہے وہ مسلمان
وہ جو قومی اسمبلی کا ممبر ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ اس کے تحت ایسا شخص اچھے کردار کا حامل ہو اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف کے لیے مشہور نہ ہو، یعنی کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، فاسق مولن کہتے ہیں، فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ 62E وہ اسلامی تعلیمات کے خاطر خواہ علم رکھتا ہو اور اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، نیز کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو۔ آرٹیکل 62F وہ سمجھدار اور پارسا ہو اور فاسق نہ ہو اور ایماندار اور امین ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہونے یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں سزا یافتہ نہ ہو، اس نے قیام پاکستان کے بعد ملک کی سالمیت کے خلاف کام نہ کیا ہو، نظریہ پاکستان کے مخالف نہ ہو۔ آرٹیکل 91(3) یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے مسلم ارکان میں سے منتخب ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 203(c) کے مطابق وفاقی شرعی کورٹ کا بھی قیام کیا جائے گا۔ وفاقی شرعی کورٹ آپ یہ دیکھیں، آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اب آپ یہ وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون آئین قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو اس کو چاہیے کہ ایک سمپل سی ایک اپلیکیشن لکھ کے وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیں۔ وفاقی شرعی عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ کیس اس کو ٹیک اپ کر دے گی، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی میں قرآن و سنت کے خلاف ہے، یعنی کہ اس کو بندے کو پھر پیش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر وفاقی شرعی عدالت خود اس کے اوپر کارروائی کرے گی، حکومت کو نوٹس بھیج دے گی اور سب کرے گی کہ بھئی آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 228 کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے گی، جس کا مقصد کیا ہوگا کہ مجلس شورا یعنی کہ پارلیمنٹ کو، صوبہ اسمبلی کو پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی و اجتماعی طور پر ہر لحاظ سے اپنی زندگیوں کو قرآن و پاک و سنت میں بیان کردہ اسلام کے اصولوں اور تصورات کے مطابق ترتیب دینے کے قابل بنانے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے طریقوں اور ذرائع کے بارے میں سفارشات پیش کرنا۔ یہ مشورہ دے گی پارلیمنٹ کو اور قانون سازوں کو کہ کوئی قانون اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کی کیا ویلیو ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی کیا ویلیو ہے۔ اگر اس اسلامی نظریاتی کونسل، ہمارے اہل سنت میں ایسے کوئی علماء ہیں نہیں کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں جا سکتے، جو ہیں ان کو اہل سنت ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کیسی حالت ہے، قحط الرجال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر جو ہے علماء اسلامی نظریاتی کونسل میں نہیں جائیں گے تو پھر گاندھی کے پیروکار جائیں گے اور پھر وہ کیا کیا کریں گے، ہر چیز کو جائز کہہ دیں گے۔ تو علماء کو جانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ پھر سے وہی بات آ گئی، اپنے اداروں کو مضبوط کریں۔ آخری بات جو پاکستان کے آئین کی سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ مسلمان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تحریک ختم نبوت 1974 کے نتیجے میں یہ تعریف پاکستان کے آئین میں داخل کی گئی تھی، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1974 میں قادیانیوں کا مسئلہ پاکستان کے اندر حل ہوا، تو تقریباً یہ ہو گئے 25 سال کے قریب ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جد و جہد کتنی زیادہ ضروری ہے، جد و جہد ہوتی رہی تو پھر یہ نتیجہ نکلا۔ پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف پڑھ دیتا ہوں میں۔ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ بس یہ آخری بات ہے
دیکھیں یہ جد و جہد اگر آپ کو کرنی ہے تو ہمیں اسلام کے لیے یہ جد و جہد کرنی ہے۔ ہم اگر اس غلط فہمی میں رہیں گے کہ ہم اکیلے جو ہیں رہ کر یہ جد و جہد کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان بھی بنا تھا، تحریک ختم نبوت بھی جب ہوئی تھی تو اس میں تمام مکاتب کے فکر کے علماء موجود تھے جنہوں نے مل کر اس پہ کام کیا تھا۔ آخر میں نورانی صاحب کی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر کچھ الزامات ہیں، ایک الزام یہ ہے کہ آپ کے مکتب فکر نے تو ہمیشہ مودودی کے خیالات سے اختلاف کیا اور آپ ہمیشہ تقریروں میں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اب آپ جماعت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی فکر میں فرق کیوں آیا؟ نورانی صاحب نے جواب دیا کہ مولانا مودودی سے اختلاف اب بھی موجود ہے، اور یہ بات انہوں نے زور دیتے ہوئے کی۔ مولانا مودودی کی تحریروں اور باتوں سے اختلاف اب بھی موجود ہے، لیکن چند مسائل ایسے ہیں جن میں ہم نے اشتراک عمل کیا ہے۔ ان میں نمبر 1 لادینی عناصر، یہ 2002 کا انٹرویو ہے، لادینی عناصر اور قوتوں کے خلاف اتحاد۔ نمبر 2 پاکستان کے بدترین دشمن بھارت، امریکہ، برطانیہ یعنی صہیونی اور صلیبی قوتوں، اور نمبر 3 اندرونی دشمن مثلا قادیانی اور ختم نبوت کے منکرین۔ ان مسائل پر اور ان کا اشتراک ہے، باقی باتوں میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو یہ سارے کام کرنے ہیں تو سیاسی طور پر ان کے ساتھ اتحاد کر کے ہی کرنا پڑے گا، اور وہ مقصد ہوگا اسلام کی سربلندی۔ پاکستان کے آئین کا جو اسلامی تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر ہمیں کام کرنا ہے تو سب کے ساتھ مل کر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری صحیح کو قبول فرمائے۔ جو کوشش کی اللہ کرے کہ اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، آپ بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا ہو آپ کو، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو یا گفتگو کے دوران کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ مبارکباد پیش کروں گا جیلانی ریسرچ سینٹر کو ایک بار پھر، علامہ فرحان صاحب کو، کہ انہوں نے اس کاوش اس قدم کو اٹھایا اور یہاں پہ یہ ارینج کیا پروگرام۔ اس کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی فیڈ بیک آ جائے گا تو ہمیں آسانی ہو جائے گی کہ آگے ان چیزوں کو کس طریقے سے پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے کہ ہم اس ملک میں دین و اسلام کا کام کرنے میں کامیاب ہوں۔